اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کون کون سی تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیدنا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں۔ 33 ہجری قبل نبوت پیدا ہوئیں۔ آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والد کی جانب سے بھی اعلیٰ نسب تھیں، جو کہ اس طرح سے ہے: سیدہ رقیہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ والدہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوت تقریباً 7 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ جب آپ پیدا ہوئیں تو آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 30 برس تھی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ آپ کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا تھا۔ بنو ہاشم کو خیال آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیوں کا نکاح سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی دوسرے قبیلے میں نہ ہو جائے، اس لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے کچھ عرصے بعد ہی بنو مطلب کے کچھ لوگ حضرت ابو طالب کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے بات شروع کی: اے بھتیجے، آپ نے حضرت زینب کا نکاح ابو لہب سے کر دیا۔ بے شک جو اچھا انسان اور شریف داماد ہے، لیکن آپ کے امزاد کہتے ہیں کہ جس طرح آپ پر خدیجہ کی بہن حالہ کے بیٹے کا حق ہے، اسی طرح آپ پر ہمارا بھی حق ہے، اور حسب و نسب اور شرافت میں بھی ہم اس سے کم نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، قرابت داری اور رشتہ داری سے تو انکار نہیں، لیکن آپ مجھے سوچنے کا موقع دیجئے۔ آخر کار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور بیٹیوں کی رضامندی سے یہ نکاح بھی ہو گیا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بہت چرب زبان اور بد مزاج، بد اخلاق، سنگ دل اس قسم کی عورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین نے نہ صرف انکار کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی شروع کر دیا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں ہمیشہ آگے آگے رہتی۔ ابو لہب کی مذمت میں جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے علیحدگی اختیار نہیں کرو گے، میرا تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جینا حرام ہے۔ چنانچہ دونوں بیٹوں نے باپ کی بات مانتے ہوئے عتبہ اور عتیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا جاتا ہے کہ رخصتی ہو چکی تھی، لیکن جو معتبر روایات ہیں اس میں یہ بات ملتی ہے کہ رخصتی اس وقت نہیں ہوئی تھی۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابو لہب کے لیے ان الفاظ میں بد دعا کی: اے اللہ، تو اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوگی۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش کے عالی نسب، باعزت اور باحیا انسان تھے۔ اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائی تھی، اور آپ کا نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی تھے۔ آپ کا شمار مکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ نہایت ہی صالح نوجوان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دامادی کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی دلی خواہش یہ تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی تھی۔ محترم سامعین، ہجرت کے 5ویں سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی تو سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ سیدنا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت پر آپ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد
حضرت عثمان غنی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یرا میں ہجرت کی۔ جب آپ واپس آئیں تو مکہ کی سرزمین پہلے سے زیادہ خونخوار ہو چکی تھی، چنانچہ پھر آپ ملک حبشہ کی جانب چلی گئیں۔ جب آپ دوبارہ ہجرت کر کے مکہ میں آئیں تو آپ کا حال معلوم نہ ہو سکا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے اور مکہ سے باہر تشریف لے جا کر ہر مسافر سے معلوم کرتے۔ ایک روز ایک عورت نے کہا کہ میں نے ان کو حبشہ میں دیکھا ہے۔ ان کا جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا ان کا ساتھی ہے۔ حبشہ میں ایک عرصہ تک قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے والے ہیں، تو آپ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے ساتھ تھے۔ یہ سارے کے سارے اوس بن ثابت کے گھر میں ڈا کے ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیچک کی بیماری لگ گئی۔ یہ دانے نکلنے میں کافی شدید تکلیف دیتے ہیں۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے لشکر کو روانہ کر ہی رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی شدید بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غزوہ میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو اس پر غزوہ میں شریک ہونے کا اجر بھی دے گا اور مال غنیمت میں آپ کو حصہ بھی دیا گیا۔ عین اسی دن جس دن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فتح کی خوشخبری سنائی، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 سال کی عمر میں اس دنیا سے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر کی وفات پا کر بے حد غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں جواں تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر آپ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ حضرت عثمان بن معذون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے ہیں، اب تم بھی ان سے جا ملو۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ میں وفات پائی، اور حضرت سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس اور بہن کی قبر پر تشریف لائیں اور روتی جاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے آنسو پہنچ رہے تھے۔ حبشہ کے زمانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اسی کے نام پر رکھی گئی تھی۔ 6 سال تک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے۔ پھر ایک مرتبہ ایک مرغ نے آپ کی آنکھ میں چونچ مار لی تھی، جس سے آپ کو کافی زیادہ تکلیف آئی تھی۔ آپ کے بیٹے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کافی تکلیف آئی تھی، اور اسی تکلیف کی وجہ سے وہ جاں بحق بھی ہو گئے تھے۔ یہ جمادی الاولیٰ 4 ہجری کا واقعہ تھا۔ عبداللہ کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قبر میں اتارا۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ایسے ہی اسلامک تاریخ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔